अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि फौरन हमें $1 बिलियन की एड भेजी जाए, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि $1 बिलियन नहीं, ये लो $2 बिलियन और जाकर इन अरबों को सबक सिखा। इसके साथ अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट, टैंक्स और मशीन गन्स भी भेजी और अमेरिका की इस मदद से इजराइल दोबारा अरब फौजों को पीछे धकेलने लगा। अब जब इस सब का मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को पता चला, इस वक्त मुसलमानों का लीडर किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे अमेरिका की इस बदमाशी का बताया गया। फैसल को अमेरिका की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि फैसल ने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंचा, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और इनकी मीटिंग शुरू हुई। लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने फैसल से कहा कि सऊदी के सारे टीवी चैनल्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। जिस पर फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूँ कि अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब की तेल का एक खतरा भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था, उन सब ने फैसल के हुक्म पर लब्बैक कहा और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया और अमेरिका खत्म, बाय बाय, टाटा गया। क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब कंट्रीज से खरीदता था। ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल अरबों से ये जंग जीत गया। जिसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका ने फैसल से कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो अब ऑयल की ये पाबंदी खत्म कर दो। लेकिन फैसल इतना गुस्से में था कि उसने कहा, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें तेल नहीं बेचूंगा। और यहाँ से फैसल ने अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। फैसल ने अरब ऑयल को एक वेपन में बदल दिया, decided to use their oil as a political weapon. जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। अमेरिका में लोगों के पास गाड़ियाँ चलाने के लिए भी तेल नहीं था। कि पेट्रोल स्टेशन में बड़ा बड़ा लिखा होता था कि तेल को छोड़ो, गॉड को याद करो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पहली बार लोड शेडिंग और ब्लैकआउट्स होने लगे और लोग दोबारा कैंडल्स और लकड़ियाँ जलाने लगे। अमेरिका में 5 लाख लोगों की जॉब चली गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस साल फैसल ने अमेरिका पर पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया, बल्कि क्रिसमस की रात को, जो हमेशा लाइट से भरी होती थी, इस बार पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। फैसल की ताकत का अंदाजा सिर्फ वेस्ट में अमेरिका को नहीं, बल्कि ईस्ट में जापान को भी हुआ। और जापान में कहा जाने लगा कि एटम बॉम्ब के बाद फैसल की पाबंदी जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है। अब जब अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हो गए, अमेरिका की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसमें अमेरिकन ये प्लान करने लगे कि अगर फैसल ने ये पाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल के सऊदी अरब पर हमला कर देगा और उसे हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठा देगा। जब फैसल को अमेरिका की इस प्लानिंग का पता चला, उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अरब के सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा। जिससे तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। ये सुनकर अमेरिका ने फैसल से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर फैसल ने कहा कि हम तो हमेशा से डेजर्ट के गरीब लोग थे, हम पहले भी ऊंटों और खजूरों से गुजारा करते थे और अब भी दोबारा वही करेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकोगे। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ऐ लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आए तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखो। और मुझे पता है
کہ ہمارے ان خطرناک فیصلوں سے ویسٹ اور ایسٹ سب ہم پر غصہ ہے، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین کی آزادی ہم ہر حد تک جائیں، اگر پوری عرب دنیا مل کر اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے تب بھی میں اکیلا اسرائیل کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اب پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر پوری دنیا کے مسلمان یونائٹ ہو گئے ہیں اور ان کا لیڈر ہے فیصل۔ مسلمانوں کی اسی یونٹی کو اس کے کچھ ہی عرصے بعد OIC کی سب سے بڑی کانفرنس میں دیکھا گیا، جو پاکستان کے شہر لاہور میں تھی، اور مسلمان دنیا کے سارے بڑے لیڈرز قدافی، بھٹو، شیخ مجید، یاسر عرفات سب شامل تھے، جہاں پہلی بار ایک اسلامک ایٹم بم کی بات کی گئی۔ اسی کانفرنس میں ایک بہت ہی فیمس پکچر لی گئی جس میں سارے بڑے لیڈرز مل کر ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اس پکچر میں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آگے جا کر مار دیا گیا۔ جیسے ہی فیصل OIC کی میٹنگ سے واپس آیا، فیصل کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آخر امریکہ نے فیصل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور امریکہ نے فیصل کے کہنے پر اسرائیل پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ عربوں کے ساتھ ڈیل کر لیں، جس کے بعد امریکہ، یورپ، جاپان سب مل کر فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تیل کی بھیک مانگنے لگے۔ تو اب جب فیصل کی ڈیمانڈز پوری ہو گئی، اس نے امریکہ سے پابندی ہٹا دی، لیکن پابندی ہٹانے کے بعد بھی تیل کی پرائس نیچے نہیں آئی۔ اسی لیے فیصل کے دور میں سعودی کی اکانومی تیزی سے بڑھنے لگی۔ جب فیصل سعودی عرب کا بادشاہ بنا تب یہاں کی اکانومی صرف $2 بلین تھی، لیکن اب فیصل نے اسے $2 بلین سے $50 بلین تک پہنچا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے سعودی عرب میں پراپرٹی کی پرائسز ہر ہفتے ڈبل ہوتی رہتی تھی، اور سعودی عرب میں کنسٹرکشن اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ لوگ سیمنٹ کشتیوں میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹرز میں منگوا رہے تھے، اور یہی سے سعودی عرب کے لوگ دنیا کے سب سے امیر لوگ بنے۔ اب جب فیصل اپنی طاقت کی پیک پر تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ اسپیچ اس کی زندگی کی آخری اسپیچ تھی۔ ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ دنیا کی غیرت جاگنے کا۔ کہاں ہے دنیا کی غیرت؟ اے میرے بھائیوں، مسجد اقصی تمہیں بلا رہی، تمہاری مدد کے لیے رو رہی ہے۔ ہم کس چیز سے ڈر رہے؟ موت سے۔ اس سے زیادہ اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میرے ہاتھوں سے فلسطین آزاد نہیں ہو تو مجھے اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رکھے، اور اے اللہ مجھے شہادت کی موت۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب فیصل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے فیصل کو گولی مار دی۔ لوگ شاہ فیصل کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں کہا جاتا ہے فیصل کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ فیصل کی شہادت کی خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیلی، اور ہر طرف لوگ رونے لگے، اور دنیا کے سارے لیڈرز فیصل کے جنازے کے لیے سعودی عرب پہنچے، جس کے بعد بادشاہ فیصل کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جب فیصل کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، لوگ اس کی گاڑی کو گھیر کر چیخ چیخ کر رو رہے تھے، اور یہ سارا کچھ اسی ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا تھا جسے فیصل نے شروع کیا تھا، اور اینکر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ آج پوری امت مسلمہ کا باپ مر چکا لأبناء أمتك الإسلامية كلها۔ اور اس طرح بادشاہ فیصل کو دفنا دیا گیا۔ اب جس آدمی نے فیصل کو مارا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیصل کے اپنے بھائی کا بیٹا تھا۔ اسی لیے جب وہ گن لے کر شاہ فیصل کی طرف جا رہا تھا، کسی نے اسے نہیں روکا، کیونکہ وہ خود بھی ایک شہزادہ تھا،
اور جیسے ہی فیصل اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے اس کے پاس گیا، فیصل کے بھتیجے نے اس کے سر پر 2 گولیاں ماری اور فیصل کو شہید کر دیا۔ شاہ فیصل کو مارنے کے بعد جب اس کے بھتیجے سے پوچھا گیا کہ تم نے آخر کیوں ایسا کیا، تو اس نے ایک بہت ہی اسٹوپڈ اور عجیب جواب دیا۔ اس شہزادے نے کہا میرے ایک بھائی نے فیصل کے بنائے ہوئے ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد پولیس والوں نے میرے بھائی پر فائرنگ کر کے اسے مار دیا تھا، اور مجھے غصہ تب آیا جب فیصل نے میرے بھائی کا بدلہ لینے کے بجائے اس پولیس والے کو معاف کر دیا، اور آج میں نے 10 سال بعد فیصل کو مار کر اپنے اسی بھائی کا بدلہ پورا کر دیا۔ اب کوشچن یہ کہ اس شہزادے کو اپنا بھائی 10 سال بعد کیسے یاد آیا، اور پچھلے 10 سال سے یہ شہزادہ تھا کدھر؟ یہ شہزادہ پچھلے 10 سال سے امریکہ میں ایک عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، اور وہاں کلبز، ڈرگز اور گرل فرینڈز پر اپنے سارے پیسے اڑا رہا تھا۔ بلکہ یہ اتنا عیاش تھا کہ ایک بار امریکہ میں اس شہزادے کو ڈرگز یوز کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ مطلب 10 سال تک اس کو اپنے بھائی کے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فیصل پر حملے سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ امریکہ سے واپس سعودی آیا۔ آج دنیا کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصل کو کسی بدلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل پر پابندی کی وجہ سے مارا گیا تھا، کیونکہ اگر دیکھا جائے فیصل کے مرتے ہی سب سے بڑا فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہوا تھا، کیونکہ فیصل کی شہادت کے فوراً بعد اسرائیل اور عربوں نے دوستی کا ہاتھ ملایا، اور سارے عرب کنٹریز آہستہ آہستہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے لگے، اور فیصل کے بعد آج تک کسی بھی سعودی بادشاہ نے دوبارہ امریکہ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کی۔ فیصل کی شہادت کے کچھ ہی گھنٹوں بعد سعودی خاندان نے اپنا نیا بادشاہ سلیکٹ کیا، کنگ خالد بن عبدالعزیز، جس نے آتے ہی حکم دی کہ فیصل پر حملے کرنے والے شہزادے کا سب کے سامنے سر کاٹ دیا جائے۔ لیکن نئے بادشاہ کے آتے ہی مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے خطرناک واقعہ پیش آیا، کعبہ پر حملہ۔